بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کسی بھی خطیب کے لیے اور کسی بھی ذاکر کے لیے یہ بڑا امتحانی لمحہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایسی ذات کے حوالے سے مجلس ایصال ثواب پڑھنا پڑے جس کا کوہ گراں، کوہ غم اور یہ کوہ گراں پسماندگان کے لیے، گھر والوں کے لیے اتنا سخت ہو کہ پھر دلاسا دینے کے لیے اور تعزیت دینے کے لیے الفاظ کا دامن تنگ ہو جائے۔ میرے عزیز ترین بھائی مولانا عاصم باقری صاحب میرے سامنے موجود ہیں۔ واقعاً جب ان کا فون میرے پاس پہنچا، حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ میں بحیثیت سامع شرکت کروں گا مجلس میں، لیکن جب انہوں نے مجلس پڑھنے کے لیے مجھ سے کہا تو واقعاً میں سوچ رہا تھا کہ کیا پڑھا جائے اور کون سا وہ موضوع منتخب کیا جائے اور کون سے الفاظ منتخب کیے جائیں کہ جس کے ذریعے ٹوٹے ہوئے دلوں کو کچھ دلاسا مل جائے، کچھ راحت مل جائے۔ دیکھیے، آیہ قرآنی جسے میں نے بطور عنوان بیان پیش کرنا کا شرف حاصل کیا، بارہا اپنے علماء اور خطبہ کی زبانی یہ آیت سنی ہے۔ وہ خدا وہی ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ کیوں خلق کیا؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟
لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ پرکھے، وہ جانچے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ میرے عزیزوں، اس آیہ مبارکہ کے ٹکڑے میں اللہ نے اپنے کو خالق موت بھی کہا ہے، خالق حیات بھی کہا ہے۔ لہذا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ موت کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، حیات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ خالق موت بھی اللہ ہے، خالق حیات بھی اللہ ہے۔ اور عزیزوں، جب یہ طے ہو گیا کہ خالق موت بھی اللہ ہے اور خالق حیات بھی اللہ ہے، تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ جب یہ طے ہے کہ خالق موت بھی وہی ہے اور خالق حیات بھی وہی ہے، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ مالک موت بھی وہی ہے، مالک حیات بھی وہی ہے۔ اور جب مالک وہ ہے، اس کا مطلب موت اللہ کی ملکیت ہے، حیات بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ ہماری زندگی، یہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ ملکیت پروردگار کی ہے۔ اس زندگی کا مالک وہ ہے، ہمارے پاس تو یہ عاریتاً ہے، ہمارے پاس تو یہ وقتی طور پہ ہے۔ مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، اور جب اس زندگی کا مالک وہ ہے تو پھر عزیزوں ایک اصول تو سب جانتے ہیں کہ جس شے کا کوئی مالک ہوا کرتا ہے، پھر مکمل اختیار اس مالک ہی کے پاس ہوتا ہے کہ اس شے کو کب تک وہ کسی دوسرے کے حوالے کر دے اور کب واپس اپنی شے کو اپنے پاس لے لے۔ میرے عزیزوں، جب زندگی کا مالک اللہ ہے تو پھر ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میرے مالک اتنی زندگی کیوں ملی اور ایسے وقت پہ موت کیوں آ گئی۔ مالک وہ ہے، یہ اس کا اختیار ہے، وہ جتنے دن چاہے زندگی کو ہمارے حوالے کرے اور جب چاہے یہ دولت حیات ہم سے واپس لے لے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ یہ اس کا اختیار ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، زندگی اس کی ہے، ہمارے پاس تو یہ ملکیت ہے۔ دیکھیے برادر محترم جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، ظاہر سی بات ہے عالم دین ہے، میرے جیسا طالب علم نے کیا سمجھائے گا؟ یہ خود ماشاءاللہ انتہائی باصلاحیت عالم، لیکن وہ ضعیف ماں، وہ بہن جو گھر میں موجود ہے، یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں قطعاً اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے کہ دینی گھرانہ ہے، معرفت رکھنے والا گھرانہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی جب اس طرح کے سخت حادثات ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ لوگ کبھی کبھی اللہ کے فیصلے پر جانے انجانے میں معترض ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں کہ صاحب ایسے وقت میں موت کا کیا محل تھا، ابھی تو جوانی تھی۔ آپ نے اس طرح کے اشعار بھی سنے ہوں گے، کہتا تھا یہ شباب کی مرنے کے دن نہ تھے، یا ابھی تو جوانی تھی، ابھی موت کیوں آ گئی، ابھی مرنے کے دن نہیں تھے، اللہ نے کیوں بلا لیا، ایسے وقت کیوں اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا۔ یعنی جانے انجانے میں اللہ پر اعتراض ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا یہی قصور ہے اور یہ عدم معرفت کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ میرے مالک، ابھی تو یہ وقت نہیں تھا، ابھی تو نے کیوں بلا لیا، ابھی تو یہ زندگی گزارنے کے دن تھے، ابھی تو جوانی تھی، ابھی تو شباب تھا، ابھی تو نے کیوں بلا لیا۔ یقیناً مصیبت بہت بڑی ہوتی ہے اور تقاضۂ بشریت ہے کہ جب اس طرح کی مصیبت آتی ہے تو دل تڑپتا ہے، ذہن متاثر ہوتا ہے، انسان مضطرب و پریشان ہوتا ہے۔ یہ تقاضۂ بشریت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن اگر اس کے بعد انسان اللہ پر اعتراض کرنے لگ جائے تو پھر واقعاً یہ عدم معرفت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے انسانی حیات کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ جس کا تعلق اسی دنیا کی زندگی سے، یعنی ایک یہ دنیاوی زندگی اور ایک ہے اخروی زندگی، وہ زندگی جو اس حیات کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لیکن عزیزوں، اب یہ جو دنیاوی حیات ہے، یہ جو ہماری دنیاوی زندگی کا حصہ ہے، یہ جو ہماری دنیا والی زندگی ہے، یہ زندگی بھی دو شعبوں پر مشتمل ہے۔ اس زندگی کے بھی دو شعبے ہیں۔ یہ جو حیات ہم دنیا میں گزارتے ہیں،
جو زندگی ہم دنیا میں گزارتے ہیں یہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس زندگی کے بھی دو شعبے ہیں، اور ان دونوں شعبوں میں سے ایک شعبے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، ایک شعبے کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ میرے عزیزوں، زندگی کے دو حصے ہیں، ایک یہ ہے کہ زندگی کتنی ہونا چاہیے، ایک یہ ہے کہ زندگی کیسی ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، ان دو شعبوں میں اللہ نے ایک کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، ایک کا اختیار ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ زندگی کتنی گزاری جائے یہ شعبہ ہم سے متعلق نہیں ہے، اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر اس کے بعد زندگی کیسے گزاری جائے، رفتار کیسی ہو، گفتار کیسی ہو، کردار کیسا ہو، اللہ کے حقوق کیسے ادا ہوئے، لوگوں کے ساتھ زندگی کیسے گزری، معاشرے میں کیسے رہا، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک رہا، معاشرے میں کیسی زندگی گزری، یہ شعبہ وہ ہے کہ جس کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ ہمارے سماج کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم ساری بحث زندگی کے اس شعبے کے حوالے سے کرتے ہیں جس کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے ہی نہیں۔ جو شعبہ اللہ کے پاس ہے، ابھی مرنے کے دن نہیں تھے، ابھی جانے کا زمانہ نہیں تھا، ابھی جوانی تھی، بھائی یہ شعبہ ہم سے متعلق ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ گفتگو کرنا ہے تو اس پر گفتگو کرو۔ زندگی گزاری کیسی ہے، زندگی گزاری کیسی، دنیا میں رہا کیسا، کردار کیسا تھا، رفتار کیسے تھے، انداز کیسا تھا، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ یعنی گفتگو ہو تو اس پر گفتگو ہونا چاہیے، اس پر گفتگو نہ کرو کہ کتنا زندہ رہا، اس پر گفتگو کرو کہ کیسے زندہ رہا۔ صلوات پڑھ دیں برحمت اللہ علیہ۔ گفتگو اس پر نہ کیجئے کہ کیسے کتنے زندہ رہے، اس پر گفتگو کیجئے کہ کیسے زندہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت تو حقیقت ہے، موت تو حق ہے، موت حق ہے، ہر حال میں آئے گی، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جہاں یہ حقیقت ہے کہ موت آئے گی، ہر حال میں آئے گی، موت آتی ہے، وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو نہیں آتی ہے۔ موت انسان کو آتی ہے، کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تذکرہ کردار باقی رہتا ہے۔ آج ہر ایک کے زبان پر مرحوم کا تذکرہ کیوں ہے؟ آج صفات کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ آج اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایسی زندگی گزار کے گئے، مختصر گزاری لیکن ویسے گزاری جیسے واقعہ نے حقیقی بندہ خدا کو گزارنا چاہیے۔ آج صفات کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ آج خوبیاں کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ بڑی خدمت ظاہروں کی کرتے تھے، ہر ایک کے ہمیشہ شریک رہے، ہر ایک کے ہمدرد رہے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کے لیے غلط خیال دل میں نہیں آیا، ہر ایک کی مصیبت میں کھڑے رہے، ہمیشہ خدمت خلق کرتے رہے، نہ اللہ کے حقوق تلف ہوئے، نہ بندوں کے حقوق ضائع ہوئے۔ آج یہ تذکرہ کردار کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تذکرہ کردار باقی رہ جاتا ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، کردار باقی رہتا ہے۔ اور عزیزوں یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس اچھا ہی کردار باقی رہتا ہو، نہیں، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے، چاہنے والا آج جس کے اصحار ثواب کی مجلس ہے وہ تو انتہائی خوبیوں کا حامل، انتہائی خصوصیات کا حامل، واقعاً اہل بیت کا سچا چاہنے والا جیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے تو معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ تذکرہ تو ان کا بھی باقی رہتا ہے جن کے کردار میں کسی طرح کی خوبی نہیں ہوتی۔ خود انسان دنیا سے جاتا ہے، تذکرہ کردار باقی رہتا ہے، اچھی شخصیتوں کا بھی، بری شخصیتوں کا بھی، نیگیٹو کرداروں کا بھی، پازیٹیو کرداروں کا بھی۔ شخصیتیں دونوں طرح کی زندہ رہتی ہیں، اچھی شخصیتیں بھی، بری شخصیتیں بھی، اچھا کردار بھی، برا کردار بھی۔ یہ اور بات ہے کہ اچھا انسان دنیا سے جاتا ہے تو تذکرہ کردار باقی رہتا ہے مگر ذکر خیر کے ساتھ، اور برا کردار دنیا سے جاتا ہے تو تذکرہ کردار باقی تو رہتا ہے مگر ذکر شر کے ساتھ۔ عزیزو اب یہ ہمارے اختیار میں ہے، اللہ نے یہ مختصر سے زندگی ہمارے حوالے کر دی ہے، یہ دولت ہمارے پاس ہے، اس دولت کا سہارا لے کر ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ دنیا سے جانے کے بعد ہم شر کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا خیر کے ساتھ باقی رہنا چاہتے ہیں۔
صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو عزیزوں کردار تو دونوں طرح کے زندہ رہتے ہیں، لیکن انسان موت سے بھاگتا ہے، حالانکہ موت حقیقت ہے، موت آئے گی اور ہر حال میں آئے گی۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے کا عجیب حال ہے کہ ہم تذکرہ موت سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری موت کا تذکرہ کرنے لگ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ صاحب آپ کو یہی ذکر ملا ہے؟ آپ چاہتے ہیں ہم دنیا سے گزر جائیں؟ آپ ہماری موت کی تمنا کر رہے ہیں؟ آپ ہماری موت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ یعنی فطرت یہ ہے انسان کی کہ انسان تذکرہ موت سننا نہیں چاہتا ہے۔ حالانکہ ہمارے کردار کا یہ پہلو کردار اہل بیت سے متضاد نظر آتا ہے، اس لیے کہ کردار اہل بیت میں تو ہم نے یہی دیکھا۔ آپ اہل بیت کے کسی بھی فرد کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، زندگی کے حالات پڑھ لیجئے، واقعات پڑھ لیجئے، آپ اہل بیت کے کسی بھی فرد کی زندگی میں یہ نہیں پائیں گے کہ ان کے یہاں موت سے فرار نظر آئے، بلکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے ان کے یہاں تو موت کا استقبال ہوتا ہے، ان کے یہاں تو موت کا انتظار ہوتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ بعض اہل بیت کے ایسے بھی افراد تھے، ایسے بھی ہمارے معصومین تھے جن کے گھروں میں باقاعدہ قبریں کھدی ہوئی تھیں، قبروں میں لیٹا کرتے تھے تاکہ تصور موت ذہن سے ہلکا نہ ہونے پائے، موت باقی رہے۔ لیکن عزیزوں ہم موت کے حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ کردار اہل بیت کی خوبی یہی ہے کہ ان کے یہاں جیسے جیسے موت کی آہٹیں ان کے قریب ہوتی جاتی ہیں، ان کے اطمینان نفس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کردار اہل بیت میں کہ جیسے جیسے موت کی آہٹیں ان کے قریب ہوتی جاتی ہیں، ان کے یہاں اطمینان نفس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور موت کی آہٹوں کا سب سے پرہول منظر تاریخ کے اوراق پر اگر کوئی ہے تو وہ کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کربلا سے زیادہ ہولناک منظر جہاں موت کی آہٹیں ہر لمحہ میرے مولا کے قریب ہو رہی تھیں، اس سے زیادہ ہولناک منظر تاریخ کے اوراق پر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن ہم نے تو اوراق تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جیسے جیسے میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتا جا رہا ہے، کبھی جوان بھائی کے بازو ہاتھوں میں ہیں، کبھی جوان کا لاشا سینے سے سینہ ملا کر لے جا رہے ہیں، کبھی بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے دامن میں سمیٹے جا رہے ہیں، کبھی 6 ماہ کا جنازہ ہاتھوں پر لے کے میرا مولا خیمے تک جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے۔ لیکن واقعی درس عمل ہے ہمارے لیے یہ کردار کہ جیسے جیسے قربانیاں پیش ہوتی جا رہی ہیں اور اپنی موت کی آہٹیں میرے مولا کے قریب آتی جا رہی ہیں، اطمینان نفس حسین بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اطمینان کا نقطہ کمال یہ ہے کہ خود قرآن میرے آقا کو نفس مطمئنہ کہہ کے پکار رہا۔ صلوات پڑھ دیں ور محمد والے۔ جیسے جیسے موت کی آہٹیں میرے مولا کے قریب آ رہی ہیں، قربانیوں پر قربانیاں پیش ہو رہی ہیں، یہاں ایک جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو انسان اتنا مضطرب ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی عدم معرفت کی وجہ سے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزوں کردار حسین کا جب رخ ہے، جیسے جیسے قربانیاں بارگاہ خدا میں پیش ہوتی جا رہی ہیں، اطمینان نفس حسین بڑھتا چلا جا رہا ہے، اطمینان نفس حسین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں عزیزوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ ہمارے کردار میں اور اہل بیت کے کردار میں یہ تضاد کیوں نظر آتا ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کی سیرت سے درس لینے والے بندے دنیا میں ملتے نہیں ہیں، خود مولانا کی ذات گواہ ہے، ان کے گھر والوں کا صبر و شکر، ایسے افراد ملتے ہیں۔ لیکن اکثریت کی اگر بات کی جائے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی ناگہانی مصیبتیں آتی ہیں تو انسان اپنے مالک سے بدگمان ہو جاتا ہے، اللہ پر الزام لگنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف سے بدگمانی ہونے لگتی ہے، حالانکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو ہم پر مصیبتیں ڈال کے کوئی لطف آتا ہے، کوئی مزہ آتا ہے؟ نہیں، وہ تو ہمیں منزل امتحان سے گزارتا ہے۔ وہ تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، اور پھر انسان اگر اس امتحان میں کامیاب آج ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو بشارت دی جاتی ہے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا ہے قرآن میں؟ کیوں؟ وہ امتحان میں ڈال کر
ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، امتحان کی منزلوں سے گزار کے ہمارے درجات میں اضافہ کرنا چاہتا۔ ورنہ آپ بتائیں اہل بیت سے زیادہ اللہ کے مقرب بندے کوئی اور تھے؟ کیا انہیں امتحان سے نہیں گزارا گیا؟ کیا ان کے یہاں مصیبتیں نہیں آئیں؟ وہاں تو ایسی مصیبتیں آئیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے لیے۔ کیا وہاں امتحان نہیں ہوئے؟ تو اگر یہی ہوتا کہ معاذ اللہ اللہ انسان کو پریشان کر رہا ہے، تو کیا تصور اہل بیت کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بس امتحان کا مقصد یہ ہے کہ امتحان سے اپنے بندے کو گزارا جائے تاکہ آخرت میں درجات بڑھتے چلے جائیں، درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ لیکن عزیزوں یہ ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیے کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ ہمارے کردار میں اور اہل بیت کے کردار میں تضاد کیوں نظر آتا ہے کہ ہم موت کی آہٹوں پر، چاہے وہ موت کی آہٹیں ہماری ہوں یا ہمارے کسی عزیز و قریب کی ہوں، جب یہ موت کی آہٹیں ہمیں سنائی دیتی ہیں تو ہم مضطرب اور پریشان ہونے لگتے ہیں، ہم بے چین ہونے لگتے ہیں، ہم کبھی کبھی اپنے مالک سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں، ہمارے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اہل بیت کے یہاں جیسے جیسے موت کی آہٹیں قریب ہوتی ہیں، چاہے وہ اپنی موت کی آہٹیں ہوں، چاہے وہ اپنے اعزاء اور اقربا کی موت کی آہٹیں، جیسے جیسے یہ آہٹیں قریب ہوتی ہیں یہ مطمئن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم موت کی آہٹوں پر بے چین کیوں ہو جاتے ہیں؟ اہل بیت کے یہاں موت کی آہٹیں باعث اطمینان کیوں بنتی ہیں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ تضاد کیوں ہے ہمارے کردار میں اور اہل بیت کے کردار میں؟ چھوٹی سی مثال پیش کروں، بات واضح ہو جائے۔ مثلا میرے کوئی عزیز قریب، انتہائی دوست، جاننے والے، وہ شہر سے باہر جا رہے ہیں، وہ میرے پاس آئے، کہا دیکھیے میں 1 مہینے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، یہ بریف کیس ہے، اس میں کچھ میرے بڑے قیمتی ڈاکومنٹس ہیں، کچھ بڑی قیمتی دولت ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ میری زندگی کا یہ سرمایہ ہے۔ میں 1 مہینے کے لیے باہر جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ میرے بڑے عزیز دوست ہیں، آپ سے زیادہ میرا کوئی قریب نہیں، یہ بریف کیس آپ اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھ لیجئے، ذرا سا دھیان دے کے اس کی حفاظت کیجئے گا، 1 مہینے کے بعد جب میں واپس آؤں گا مجھے واپس دے دیجئے گا۔ ظاہر سی بات ہے میرے عزیز دوست ہیں، میں انکار کر نہیں سکتا۔ میں نے ان سے بریف کیس لے لیا، اپنے گھر میں آیا، ڈرائنگ روم میں پہنچا، الماری کھولی، بریف کیس کو رکھا، مقفل کیا، لاک کیا، رات ہوئی، آ کے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ عزیزوں بستر پر لیٹا تو ہوں، لیکن انصاف سے بتائیے آج سے پہلے جتنی میٹھی نیند مجھے اپنے بستر پر آتی تھی، کیا آج بھی بالکل ویسی ہی نیند آئے گی یا کچھ تھوڑا بہت کہیں سے فرق محسوس ہوگا؟ عجب نہیں 2 گھنٹے سونے کے بعد چونک کے آنکھ کھلے، فوراً نظریں الماری کی طرف جائیں، الماری مقفل ہے یا نہیں؟ ہاں ہے، ٹھیک ہے، امانت رکھی ہے، محافظ ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہے، کوئی رہزن اسے لے نہ جائے، کوئی چور چرا نہ لے جائے، کوئی اسے لوٹ نہ لے، کوئی اس میں کسی طرح کی امانت میں خیانت نہ کر دے۔ لہٰذا ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے جو ویسی نیند نہیں سونے دے رہا جو کل تک ہوتی تھی۔ ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد نظریں جاتی ہیں، الماری ہے، صحیح ہے، مقفل ہے، ہاں، لاک ہے، ہاں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ دن گزرتے رہے اسی اضطراب، اسی بے چینی، اسی ذرا سا پریشانی کے عالم میں۔ 1 مہینے کے لیے کہہ کے گئے تھے، 15 دن گزر گئے۔ اب جب کیلنڈر پر نگاہ گئی اور مرتبہ دیکھا آج 15 تاریخ، انصاف سے بتائیے ذرا سا ٹھنڈی سانس آئے گی نہیں؟ چلو 15 دن تو بخیر گزر گئے، اب 15 ہی دن بچے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی گزر جائیں گے۔ امانت میں خیانت نہیں ہوئی، میں نے مکمل طور پر حفاظت کر لی۔ لیجیے دن اور گزرتے رہے، 18 دن، 20 دن، 25 دن، 27 دن، 28 دن، 29 دن گزر گئے۔ اب جب کیلنڈر پر نظر گئی آج 29 تاریخ ہے، کل انہوں نے آنے کے لیے کہا ہے، کل وہ اس شہر میں واپس آ جائیں گے۔ آپ انصاف سے بتائیں چہرے پر ایسے اطمینان کی جھلک آئے گی؟ یعنی چلو شکر ہے اللہ کا، میں نے 1 مہینہ امانت کی مکمل حفاظت کر لی، اس میں کہیں سے کوئی رخنا پیدا نہیں ہوا، کہیں سے کوئی خیانت نہیں ہوئی، چلو بس کل وہ آ جائیں گے اور یہ امانت ان کے حوالے ہو جائے گی، مالک کے حوالے امانت کو کر دیا جائے گا۔ بعضیوں اطمینان، اب تک جو بے چینی تھی وہ دھیرے دھیرے اطمینان میں بدل رہی ہے، اضطراب اطمینان میں بدل رہا ہے، بے چینی اطمینان میں بدل رہی ہے۔ ہم بے چین تھے لیکن اب مطمئن ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس امانت کو مالک کے حوالے کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں جو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ ہم موت کی آہٹوں پر بے چین کیوں ہو جاتے ہیں؟ اہل
اہل بیت موت کی آٹوں پر مطمئن کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے اور اہل بیت میں فرق یہی ہے کہ ہم نے اس زندگی کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے، لہذا جیسے جیسے اس کے چھننے کا وقت قریب آتا ہے ہم مضطرب و بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن اہل بیت جانتے ہیں یہ زندگی اس اللہ کی ملکیت ہے، لہذا جیسے جیسے اس امانت کو اس مالک کے حوالے کرنے کا وقت قریب آتا ہے اہل بیت مطمئن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اہل بیت بخوبی جانتے ہیں یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ امانت ہے اس مالک کی۔ جب تک میرے پاس رہی شکر ہے مالک تیرا، لیکن اب تیرا اختیار ہے، تو نے لے لی، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، ہم راضی برضائے الہی ہیں۔ عزیزوں مسٹیک یہیں پہ ہوتی ہے، غلطی یہیں پہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے لگتے ہیں زندگی ہماری اپنی ہے، لہذا جب اپنی سمجھتے ہیں تو پھر فطرت ہے اگر ہماری کوئی اپنی چیز ہم سے چھن جائے تو ہم مضطرب ہو جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ احساس رہے کہ یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ کسی کی ملکیت ہے، تو اس کا اختیار ہے، وہ مالک ہے، وہ جب چاہے ہم سے لے لے، پھر ہمیں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اس پر معترض نہیں ہو سکتے۔ اور دیکھیں یہ جو ہم اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں، یہی احساس ملکیت کبھی کبھی سبب گناہ بن جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبب لاپرواہی بن جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ مثلا میرے گلے میں یہ ایک رومال پڑا ہے، یہ کپڑا پڑا ہے، یہ میرا اپنا کپڑا ہے، یہ اپنا رومال ہے، یہ میرے گلے میں پڑا ہے، اس پر کوئی خراش لگ جائے، کوئی دھبا پڑ جائے، کوئی خروش لگ جائے، کہیں سے اس میں کوئی اور کسی طرح کا رکھنا پیدا ہو جائے، کہیں سے یہ پھٹ جائے، کچھ ہو جائے، نقصان ہوگا، لیکن میرا اپنا ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھ سے پوچھنے نہیں آئے گا آپ نے کیسے پھاڑ لیا ہے کپڑا، آپ نے کیسے اس میں خراش لگا لی، آپ نے کیسے اس میں دھبا ڈال دیا۔ بھائی میرا اپنا ہے، مجھ سے ہوا، میں جانوں، میرا مال جانے، کسی اور کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن مثلا اگر میں یہی کپڑا کسی سے ادھار لے کے آیا ہوں، کسی سے عاریتاً لے کے آیا ہوں، میں لسٹ پڑھنے جا رہا تھا، میں نے کہا گرمی بہت ہے، میرے گلے میں کپڑا نہیں، مولانا سے میں نے کہا ذرا سا ہو سکے اپنا کوئی رومال دے دیجئے گلے میں ڈالنے کے لیے، گرمی بہت ہے، پسینہ پوچھنا ہے۔ تو اب گلے میں ڈال تو لیا اسے لے کے، لیکن ہر لمحہ یہ احساس رہے گا یہ میرا اپنا نہیں ہے، کہیں گندا نہ ہو جائے، کہیں کوئی خراش نہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مزاج پر گراں گزر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے اس طرح سے استعمال کرنے لگ جاؤں جس کی وجہ سے اس کا مالک ہم سے ناراض ہو جائے۔ لہذا مسلسل احساس رہے گا، احساس رہے گا تو احتیاط ہوگی، اسے بچانے کی کوشش ہوگی۔ میرے عزیزوں ہم اس زندگی کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں، لہذا اس زندگی کے لباس پر کہیں گناہوں کے دھبے پڑ جائیں، کہیں معصیت کی خراشیں آ جائیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں یہ تو اپنی ہے، جو چاہے کرتے رہیں۔ لیکن اگر مسلسل یہ احساس رہے کہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، تو پھر یہی احساس ہمیں آمادہ کرے گا کہ زندگی کو ویسے گزارا جائے جیسے وہ مالک ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ اگر یہ احساس رہے کہ یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ کسی کی ملکیت ہے، تو پھر عزیزوں کبھی ہم لاپرواہی نہیں کریں گے۔ یہ جو لاپرواہی ہوتی ہے یہ بس اس احساس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری اپنی ہے، اور یہی احساس ملکیت ہمیں لاپرواہی پر آمادہ کر دیا کرتا ہے۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہماری ملکیت نہیں ہے تو پھر ہر لمحہ یہ احساس بھی رہے گا کہ اسے ویسے استعمال کریں جیسا اس کا مالک ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، جیسے وہ مالک ہم سے چاہ رہا ہے۔ یہ زندگی اس کی ہے، اور اسی لیے شاید حدیث معصوم بھی ہے، نصف ایمان صبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے۔ دیکھیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ حالت آ جائے، عدم معرفت آ جائے، تو ہم اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیز و معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ نصف ایمان صبر ہے
نصف ایمان شکر ہے، آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے۔ دیکھیے حدیث بہت چھوٹی سی ہے بظاہر، لیکن اس چھوٹی سی حدیث میں مطالب و مفاہیم کا ایک سمندر ہے جسے کوزے میں سمیٹ دیا گیا، اس لیے کہ انسانی زندگی کی، پوری انسانی زندگی کی جو کیفیت ہے اس کا احاطہ اس حدیث میں کر دیا گیا ہے۔ دو الفاظ ہیں لیکن ان دو لفظوں میں پوری زندگی کی کیفیت سمٹی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی زندگی میں بس دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی کیفیت نہیں ہوتی، یا غم یا خوشی، یا مصیبتیں یا نعمتیں، یا پریشانیاں یا آسانیاں، اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہوتا ہے، کوئی تیسری کیفیت تو نہیں ہے۔ انسان کوشش بھی کرے کوئی تیسری کیفیت نکال لے تو کہیں نہ کہیں سے انہی دونوں کیفیتوں میں کوئی نہ کوئی کیفیت شامل ضرور ہو جائے، یا نعمت مل رہی ہے یا مصیبتیں آ رہی ہیں، یا خوشی ہو رہی ہے یا غم ہو رہا ہے، یا پریشانیاں آ رہی ہیں یا آسانیاں آ رہی ہیں۔ زندگی کی بد دو کیفیتیں ہیں، اور عزیزوں ان دونوں کیفیتوں کے حوالے سے اس حدیث کے اندر پوری زندگی کی کیفیت سمٹی ہوئی ہے۔ نصف ایمان صبر ہے، نصف ایمان شکر ہے۔ دیکھو زندگی میں دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں، یا مصیبتیں آتی ہیں یا نعمتیں ملتی ہیں۔ اگر نعمتیں ملنے لگے تو یاد رکھنا نصف ایمان شکر ہے۔ جتنی نعمتیں ملتی چلی جائیں شکر خدا ادا کرتے چلے جاؤ، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ اور نصف ایمان صبر ہے، اگر نعمتوں کے بجائے پریشانیاں آنے لگیں، مصیبتیں آنے لگیں، مصائب و آلام کا سامنا ہونے لگے، غم کی کیفیت سامنے آ جائے تو اپنے مالک سے بدگمان نہ ہو جانا، اللہ سے بدگمان نہ ہو جانا، مضطرب نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، بلکہ نصف ایمان صبر ہے۔ جتنی جتنی مصیبتیں آتی چلی جائیں صبر کرتے چلے جاؤ، آخرت کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ بس عزیزوں ختم کر رہا ہوں گفتگو آخری کلام میں۔ موت ہمارے لیے سبب پریشانی بن جاتی ہے، ہم موت کے تذکرے پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ عزیزوں اگر دیکھا جائے اور ذرا سا غور کریں تو موت جسے ہم اپنے لیے بہت بڑی زحمت سمجھ رہے ہیں، حقیقتاً وہ موت زحمت نہیں ہے، بلکہ موت تو اللہ کی ایک نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نازل کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے، ہر انسان موت پہ پریشان ہوتا ہے، آپ کہہ رہے نعمت ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں دلیل بھی دوں گا کہ موت نعمت ہے۔ سب سے پہلی عقلی دلیل، موت ہمارے لیے نعمت ہے۔ آپ تصور کریں جناب آدم سے لے کر آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے، آپ کہہ رہے ہیں موت زحمت ہے، موت مصیبت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی نظروں میں موت مصیبت ہے، موت نعمت ہے، تو تصور کیجئے ٹھیک ہے اگر یہ اتنی بڑی مصیبت ہے تو اللہ سے کہا جائے کہ اسے ہٹا دیا جائے، اور مثلاً یہ ہوتا کہ چونکہ مصیبت ہے لہذا اللہ موت کا تصور ختم کر دیتا۔ جناب آدم سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے تھے سب اس دنیا میں زندہ ہوتے، سب اس دنیا میں باقی ہوتے۔ بتائیے آپ اگر جناب آدم سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے تھے سب باقی ہوتے تو جتنے سکون سے آپ یہاں بیٹھے ہوتے اسے، جتنے سکون سے ہمیں آب و غذا ملتی اسی طرح، جس طرح ہمیں لباس مل جاتا ہے، گھر مل جاتا ہے، نعمتیں مل جاتی اسی طرح ملتی؟ کیا تصور ہو سکتا ہے؟ اگر جتنے انسان آئے تھے سب دنیا میں زندہ ہوتے تو آج دنیا کی کیفیت کیا ہوتی؟ نہ کسی کو لباس میسر آتا، نہ کسی کو غذا ملتی، نہ کسی کو گھر ملتا، نہ کسی کو نعمتیں ملتی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ بعض کا ادھر سے ادھر آنا اور بعض کا ادھر سے ادھر جانا، یہ انسانی زندگی کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے جس کی وجہ سے زندگی پرسکون گزر رہی۔ تو ایک تو عقلی دلیل یہ ہو گئی کہ موت نعمت ہے۔ دوسری دلیل، موت کم از کم پوری دنیا کے کسی انسان کے لیے نعمت ہو یا نہ ہو، ہم
شیعان حیدر کرار کے لیے یہ موت نعمت ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے آپ علماء سے سنتے آئے ہیں، پوری زندگی اگر گنہگار آنکھوں کی وجہ سے انسان زیارت مولا سے محروم بھی رہ جائے، لیکن اگر محب علی ہے تو پھر وقت آخر وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب میرا مولا ہر چاہنے والے کے سرہانے آ جاتا ہے، ہر چاہنے والے کے قریب آ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جس ذریعے کی وجہ سے ہمیں زیارت مولا کا شرف حاصل ہو جائے، وہ ذریعہ ایک شیعہ کے لیے زحمت نہیں ہوتا، نعمت ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں تو موت تو اس حوالے سے بھی نعمت ہو گئی کہ ہمیں اسی ذریعے کی وجہ سے زیارت مولا علی کا شرف مل رہا ہے۔ آپ ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، اگر ابھی آپ کو کوئی آفر دے دے کہ چلو فلاں جگہ مولا موجود ہے، تمہیں زیارت کرنا نصیب ہوگا، مولا کے پاس جانے کا شرف ملے گا، لیکن بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ انصاف سے بتائیں، اگر واقعاً سچی محبت ہے، اس زندگی کو عزیز کیجیے گا یا مولا کی زیارت کو عزیز کیجیے گا؟ ایک سچے شیعہ کے لیے کون سی شے اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے؟ زیارت مولا، یہ چند دنوں کی حقیر ناچیز سی حیات، تو پھر اس حوالے سے بھی موت نعمت ہے۔ بس آخر کلام میں پھر وجہ کیا ہے کہ موت کے نعمت ہونے کے باوجود ہم اسے زحمت سمجھتے ہیں، ہم اسے اپنے لیے باعث مصیبت سمجھتے ہیں؟ کیوں؟ جبکہ حقیقتاً نعمت ہے۔ پھر ہم اس موت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ پھر ہم اس موت سے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں زحمت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیے مثلاً برسات کا زمانہ ہے، آپ میں بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کا تعلق دیہاتوں سے ہوگا۔ میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہے، وطن اصل دیہات ہے۔ دیہاتوں میں کھیتیاں ہوتی ہیں۔ کھیتی کا دستور یہ ہے کہ اگر بارش نہ ہو، اگر پانی نہ برسے، اگر سوکھا پڑ جائے تو کسان کے لیے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، کسان پریشان ہونے لگتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت اگر یہ ہم سے وقتی طور پر چھن جائے، کچھ دن کے لیے بارش نہ ہو تو کھیتیاں سوکھنے لگتی ہیں نا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہر کسان اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو جاتا ہے، میرے مالک بارش بھیج دے ورنہ کھیتیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس نعمت کے بغیر ہماری فصل نہیں اگ سکتی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے مالک بارش نازل کر دے، پانی برسا دے، بادل بھیج دے، دعائیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ مثلاً کہیں اسی طرح کی کیفیت آ جائے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بستی میں 100 گھر ہیں، ان 100 گھروں میں 99 گھر وہ ہیں کہ جو بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، میرے مالک بارش بھیج دے، ہمارے کھیت سوکھ رہے ہیں، ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں۔ دعا ہوتی رہی۔ ایک دن وہ آیا جب دعا قبول ہو گئی، آسمان پہ کالے کالے بادل نظر آنے لگے، ہر انسان خوشی کے چہرے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ بادلوں کو دیکھ رہا ہے، چہرے پہ خوشی کی کیفیت، چلو دعا قبول ہو گئی، بادل آ گئے، پانی برسنے والا ہے۔ لیکن اسی گاؤں میں رہنے والا ایک انسان ایسا ہے جو گھبرا گھبرا کے کبھی آنے والے بادلوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی اپنی اس جھوپڑی کو دیکھ رہا ہے، اپنے اس شکستہ گھر کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سال بھر انتہائی غفلت میں گزار دیے، نہ چھت کی مرمت کی، نہ دیواروں کی مرمت کی، جگہ جگہ دراریں پڑی ہوئی ہیں، جگہ جگہ شگاف نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے شکستہ گھروندے کو دیکھ کر کیوں سال بھر غافل رہا، سال بھر احساس نہیں ہوا، کوئی تیاری نہیں کی، دراریں نہیں بھری، شگاف نہیں بند کیے، سوراخ نہیں بند کیے، شکستہ گھر ہے، گھبرا گھبرا کے ایک مرتبہ بادلوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی اپنے گھروندے کو دیکھ رہا ہے، میرے مالک بارش نہ برسانا، میرے مالک پانی نہ بھیجنا ورنہ میرا یہ گھروندہ تو زمین بوس ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سال بھر غافل رہا، چونکہ سال بھر غفلت کا شکار رہا، لہذا بارش ہے تو بہت بڑی نعمت، لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے اسے یہی نعمت زحمت لگ رہی ہے اور یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، میرے مالک بارش نہ بھیجنا۔ وہ میرے عزیزوں، موت جیسی نعمت کو ہم زحمت کیوں سمجھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر سانس میں غفلت کا شکار رہے، ہم نے زندگی کے گھروندے کی مرمت نہیں کی، جگہ جگہ گناہوں کے شگاف ہیں، بدعمالیوں کی دراریں ہیں۔ ہم جب اسے دیکھتے ہیں اور موت جیسی نعمت کو دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حل ایک ہی ہے، توبہ کا مسئلہ لے کر ان گناہوں کی دراروں کو بھر دیا جائے، زندگی کے گھروندے کی مرمت کر لو، موت تمہیں نعمت بنتی نظر آئے گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد، بلند آواز سے صلوات پڑھیں عظمت محمد۔
بس میرے عزیزوں، موت نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے امتحان کی گھڑیاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ دل میں درد نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے فطرت کے خلاف چلا جائے گا، نہیں۔ کوئی عزیز ہم سے رخصت ہوتا ہے تو کلیجہ پھٹنا فطری ہے، درد اٹھنا دل میں یہ فطرت ہے، اس سے انسان الگ نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں میں آنسو آئیں گے، لیکن ہاں درسگاہ کربلا 1400 سال سے اپنے ہر چاہنے والے کو دعوت فکر و نظر دے رہی ہے۔ جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے اور دل کو قرار نہ آ رہا ہو تو ایک نظر سوئے کربلا ضرور کر لینا۔ تمہارا کوئی کتنا ہی عزیز قریب کیوں نہ ہو، میں مولانا عاصم صاحب سے بس اتنا کہہ سکتا ہوں، یقیناً بہت بڑی مصیبت ہے، الفاظ نہیں ہے میرے پاس دلاسا دینے کے لیے، لیکن مولانا میں بس آپ سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، آپ کا بھائی بہت مومن تھا، آپ کا بھائی بہت حسینی تھا، آپ کا بھائی اہل بیت کا بہت بڑا چاہنے والا تھا، آپ کا بھائی اللہ کا یقین مخلص بندہ تھا، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا، آپ کا بھائی عباس جیسا تو نہیں تھا۔ میں بوڑھی ماں سے ضعیف ماں سے بس اتنا کہہ سکتا ہوں، اے میری بزرگ، اے ہمارے رشتے میں ماں جیسی خاتون، اے کنیز سیدہ، بس آپ سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، یقیناً آپ کا بیٹا آپ کی زندگی کی بہت بڑی نعمت تھا، لیکن یہ بیٹا علی اکبر جیسا تو نہیں تھا۔ میں بوز جوان بہن سے یہی کہہ سکتا ہوں، میری بہن خدا تجھے صبر کی طاقت دے، لیکن اے میری بہن اگر تو کنیزی صغرا کا دعویٰ کرتی ہے تو پھر تیرا بھائی علی اکبر کا ہم پلہ تو نہیں تھا۔ جب کبھی اپنا بھائی یاد آئے تو شہزادے علی اکبر کو یاد کر لینا۔ اے بوڑھی ماں اگر آپ کو اپنا بیٹا یاد آئے ذرا لیلا کے دل کی خبر لے لینا۔ اور اے مولانا عاصم باقری صاحب، آپ کو جب کبھی اپنے بھائی کی یاد یقیناً آئے گی، زندگی بھر آئے گی، لیکن جب بھائی کی یاد آئے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس سقائے سکینہ کی طرف ضرور اپنے تصور کی نگاہوں سے دیکھ لینا، جو اہل حرم کی بھی ڈھارس تھا، جو سکینہ کی بھی آرزو تھا، جو میرے مولا کا قوت بازو تھا۔ عباس رخصت ہوئے، آج یقیناً دانش پر ہوم اس گھر سے چلے گئے، بہت بڑا سہارا رخصت ہو گیا، لیکن ہاں ابھی مولانا کو خدا طول عمر دے، مولانا کی زندگی میں برکت کرے، ماں کے لیے بہن کے لیے سہارا تو باقی ہے۔ ارے آؤ ذرا اس زینب سے پوچھو جس کا عباس جیسا بھائی بھی مارا گیا، جس کا حسین جیسا بھائی بھی مارا گیا، جس کا علی اکبر جیسا لال بھی مارا گیا، جس کے اور محمد جیسے بیٹے بھی مارے گئے، اب ایک ذات زینب اور مصائب و آلام کا ایک انبو ہے کثیر۔ اللہ اللہ، ایک بھائی سے بھائی رخصت ہوا ہے، بچن جملے مصائب سن لو چھوٹے حضرت کے، وہ اہل حرم کا سہارا، وہ زینب کی تمناؤں کا محور، وہ سکینہ کی آرزوؤں کا مرکز، وہ میرے مولا کے بازوؤں کی قوت، وہی عباس، وہی علی کی تمنا ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑا ہے میرے مولا۔ اب یہ سر کاندھوں پر بار لگتا ہے، بھائی بھائی کو دیکھ رہا ہے، میرے بھائی ارے تو بھی ساتھ چھوڑ دے گا، تو میرے لشکر کا علمدار تھا۔ ایک جملہ کہتا ہے غازی، مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ اے میرے آقا جہاں لشکر چلا گیا وہی جا کے میں بھی علمداری کر لوں گا۔ عزیزو پوری شہادت نہیں پڑھنا، ایک مرتبہ میرا مولا کہتا اچھا میرے بھائی جا رہے ہو تو جاؤ پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ عباس خیمے میں آئے، ننھی سکینہ کو آواز دی تیرا چچا پانی لانے جا رہا ہے۔ بچے نے سوکھا ہوا مشکیزہ لا کے لیا، عالم میں مشکیزہ لگایا، عباس خیمے سے نکلے۔ بس دلوں پر ہاتھ رکھیے، میں آپ متوجہ کرنا چاہوں گا اس بوڑھی ماں کو بھی، اس بہن کو بھی اور اس بھائی کو بھی جس کی زندگی کا سہارا رخصت ہو گیا۔ آؤ ذرا اہل حرم کے خیمے کے حال دیکھو، ایک عباس ہے جو زینب کا بھی سہارا ہے، جو حسین کا بھی قوت بازو ہے، جو بچوں کی بھی تمناؤں کا محور ہے، اور وہ خیمے سے نکل رہا ہے۔ در خیمہ پر زینب اپنے
بھیا کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے، ایک طرف سے سکینہ چچا کی رخصت دیکھ رہی ہے، ایک طرف سے میرا مولا حسین ہے جو شیر کو گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھ رہا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اب کبھی عباس پلٹنے والے نہیں ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جیسی شیر نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، ایک مرتبہ حسین کی آواز ہے عباس ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ۔ عباس ٹھہر گئے، بچہ جملے مجلس تمام ہے، حسین قریب آئے، بھیا عباس، اے میرے بھیا لاؤ یہ چند لمحے کے لیے علم مجھے دے دو۔ عباس نے علم حسین کے حوالے کیا۔ تاریخ کہتی میرے مولا نے علم ہاتھ میں لیا، ایک مرتبہ علم کا پھریرا کھولا، علم کے پھریرے پر لکھی ہوئی ایک تحریر کاٹی، اس کے نیچے ایک دوسری تحریر لکھی۔ بادیو ترے خیمہ سے زینب نے منظر دیکھ لیا، ارے دانش مرحوم کی بہن سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے زینب کے دل کا اندازہ کرو۔ زینب کہتی میرے بھیا مجھے بھی تو بتاؤ، ارے تم نے لکھا کیا ہے، کاٹا کیا ہے؟ میرا مولا کہتا ہے زینب نہ پوچھ، تو سن نہ سکے گی۔ زینب کہتی نہیں میرے بھیا بتاؤ تم نے لکھا کیا، کاٹا کیا؟ آواز حسین آئی، زینب کلیجہ تھام لے، عباس کے علم پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے کاٹ کے لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ زینب اب تیرا عباس کبھی واپس نہ آئے گا۔ تاریخ کہتی ہے زینب نے رخ کو پلٹا، ایک مرتبہ خیمے میں آئیں اور آنے کے بعد آواز دیتی لیلا ذرا میرے قریب آ جاؤ، فروا ذرا قریب آ جاؤ، کلثوم ذرا قریب آ جاؤ، رقیہ ذرا قریب آ جاؤ۔ ساری بیویاں اکٹھا ہو گئی، بیویوں کا حلقہ ہے، درمیان میں زینب ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے ساری بیویوں کا چہرہ دیکھنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، بیویوں آج زینب تم سے ایک معذرت کرنا چاہتی ہے، ارے جب کربلا سے چلے تھے تو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے پردوں کی محافظ زینب ہے، لیکن آپ زینب اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے، اس لیے کہ جس کے سہارے یہ وعدہ تھا ہائے وہ میرا شیر چلا گیا۔ عزیزو یہی تو وجہ تھی جب شیر گھوڑے سے گرا، حسین کے کانوں میں آواز آئی، کمر کو تھامے ہوئے میرا مولا عباس کے سرہانے پہنچا، بلہ رستے ہوئے لبوں سے میرے مولا نے ایک مرثیہ پڑھا، اے عباس اب آج کے بعد وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے خوف میں جاگا کرتی تھی، اور اے عباس اب وہ آنکھیں جاگا کریں گی جو تیری وجہ سے اطمینان سے سوتی تھی۔ عباس اب زینب جاگے گی، اب کلثوم جاگے گی، اب سکینہ جاگے گی، دشمن اطمینان سے سو جائیں گے، لیکن ہائے رانڈوں کے اطمینان کا ذریعہ ہمیشہ کے لیے روشن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی ینقلبون۔ مالک واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول کر لیں۔ پروردگار جو بیماروں نے بحق بیمار کربلا شفا کلی عطا فرما، جو مخروض ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے عطا فرما، ان گودیوں کو آباد رکھ جن میں آقا حسین کے عزادار پڑھ رہے ہیں۔ میرے مالک دانش علی مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جملہ پسماندگان بالخصوص ضعیف ماں بہن اور بھائی کے دل کو صبر کی قوت عطا کر دے۔ میرے مالک ان کے قلب و دماغ میں ایسی طاقت دے دے کہ یہ اس کوہ غم کو برداشت کر سکے۔ اے میرے مالک دنیا میں جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار ہیں ان سب کی جان مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، پرچم اسلام و ایمان کو سربلندی عطا فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سنوں پر قائم رکھ، بالخصوص آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کو عمر طویل عطا فرما۔ میرے مالک بس ظلم و ستم بہت بڑھ چکا ہے،
ہر طرف کفر ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے، ظلم ہے، بربریت ہے۔ میرے مالک بس ان علماء کی مرجعیت کو ہمارے مولا کے ظہور سے ملا دے۔ منتقم خون حسینی، وارث کربلا، وارث ذوالفقار، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اتنا باکردار، باعمل، سچا شیعہ، سچا محب اہل بیت بننے کی توفیق دے کہ جب ہمارا آقا ظہور فرمائے تو ہم سب کے سب اپنے مولا کے اعوان و انصار میں شمار ہو کر خدمت دین بھی کریں، خدمت امام بھی کریں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر دانش علی مرحوم ابن محمد علی مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی جب اکبر کا لاشا آئے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا، ماں سے کیوں کر دل سنبھالا جائے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا، سینہ اکبر میں برچی دیکھ کر، سینہ اکبر میں برچی دیکھ کر، باپ تھام کر جگر رہ جائے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا، لاش اٹھائیں گے جو اکبر کی حسین، لاش اٹھائیں گے جو اکبر کی حسین، صبر ایوبی کا دل تھرائے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا، کیا خبر تھی ماں کو بن بیاہ پسر، کیا خبر تھی ماں کو بن بیاہ پسر، چاند سے سینے پہ برچھی کھائے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا، رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا، ڈوبنا اکبر کا اپنے خون میں، ڈوبنا اکبر کا اپنے خون میں، عمر بھر ماں کو لغور وائے گا، رن سے جب اکبر کا
لاشا آئے گا رن سے جب رن میں بے کس باپ اپنے ہاتھ سے رن میں بے کس باپ اپنے ہاتھ سے میت بے شیر کو دفنائے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا رن سے جب اکبر بے زباں سویا لحد میں اے ربا بے زباں سویا لحد میں اے ربا اب نہ گودی میں پلٹ کر آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا داشت میں قربانی اکبر کے بعد داشت میں قربانی اکبر کے بعد شام میں زہرا خود گلا کٹوائے گا رن سے جب اکبر کا لاشا آئے گا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم السلام علیکم شمشیر قدوس السلام علیکم النفوس السلام علیکم السلام علیکم شیخ بندوبار پرون جدا السلام علیکم سلطان عرب والجم السلام علیکم الحسن علی بن یوسف رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم زمانہ السلام علیکم خلیق الرحمن السلام علیکم محمد سجاد السلام علیکم مسلمان السلام علیکم شیخ القرآن السلام علیکم محمد زمان نحاظ رضی اللہ فرجک وسلام فرجک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نعرہ حیدری.